سو والد صاحب سے گفتگو ہوگی لیکن کچھ بھی بتانے سے ابھی بھی ان کو منع کیا گیا. یہ جو ایفیڈیوٹ آیا ہے 3 صاحب, آپ تو ظاہر ہے یہ سارا کچھ تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے شاہد صاحب. نہیں, میں ٹی وی میں بتایا کہ سر کیا کرو پاپا, یہ سب پالیٹیشین, یقین کرو. بٹ یو مسٹ ہیو ہرڈ اباؤٹ دس. جی کس بات کا؟ یہ آپ نے کہا کہ ایفیڈیوٹ آیا تو اس کا جوابی ایفیڈیوٹ میں نے پریس کانفرنس کی ہے, 2-3 اس پہ کر چکا ہوں, آج بھی بات کی ہے اس پر. ایفیڈیوٹ آگے بات ختم ہو گئی ہے, آگے دیکھیں. آگے کیا دیکھیں؟ آگے اس پہ کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ سر ایفیڈیوٹ تو اظہر خان کیس کا بھی آیا تھا. نہیں آیا تھا نا, تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ نہیں ہم نے کیا کیا, اب سب کے سامنے ہے. سب کے سامنے کچھ نہیں کیا جی. نہیں کچھ تو ابھی کر لیں. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر یہ اس کو سنجیدہ معاملہ نہیں سمجھتے تو ٹھیک ہے, کچھ معاملہ تو سنجیدہ ہے. نہیں اگر میں ہمیشہ یہ اگزامپل دیتا ہوں کہ ہم نے اس ملک کے وزیر اعظم کو اقامے کی فیس نہ لینے پہ نکال دیا تھا, سو موٹو نوٹس لے کر. ٹرائل کورٹ سپریم کورٹ تھا. آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر براہ راست فرسٹ ہینڈ وٹنس کے طور پر ایک گلگت بلتستان کے چیف جسٹس نے الزام لگایا ہے. اس کو ہم تاریخی نظر کر دیں, تاریخی نظر کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا کرنا؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں ملک کے اندر. کیا کرنا کہ بنا لیں, ایک کمیشن بنا دیں, سب کی بات سن لیں, عوام کے سامنے عوام کو بتائیں باتیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. ایک ان میں سے جھوٹ بول رہا ہے, یا چیف جسٹس پاکستان جھوٹ بول رہا ہے, یا چیف جسٹس گلگت بلتستان جھوٹ بول رہا ہے. اس کو آپ لوگوں نے کیوں نہیں عدالت میں جمع کرایا ابھی جو ہیرنگ؟ میں سارے عدالتوں میں پھرتے رہے اس ملک میں. پارلیمان کیوں نہیں چلتی, عدالت میں چلے جائیں. قانون غلط کی عدالت میں چلے جائیں. آج کاشف بھائی صاحب نے یہ کہہ دیا عدالت چلے جائیں. سر آپ کی ملاقات ہے رانا صاحب سے؟ نہیں یاد نہیں پڑتا, ہوئی کہیں ہوئی ہوگی مجھے یاد نہیں ہے. یو نو آئی ایم شیور, دیکھیں میں کسی کے بیان حلفی پر سوال نہیں اٹھا سکتا. نوبڈی کین, نوبڈی شوڈ. بیان حلفی دے دیا نا, انہوں نے اپنا کام کر دیا ہے. اب آپ کا کام ہے جو بھی اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور میں تو عدلیہ سے ہی امید رکھتا ہوں. یہ امتحان عدلیہ کا ہے. کرنا کیا چاہیے؟ یہ عدلیہ جانتی ہے. جو عدلیہ سو موٹو پاورز رکھتی ہو اور ایکسرسائز کرے اور کنٹیمپٹ کے معاملات کو بڑی سیریسلی لیتی ہو, تو یہ معاملہ ان سب معاملات سے بڑھ کر ہے. یہ براہ راست ایک چیز عدالت سمجھتی ہے کہ یہ سلینڈر ہے. انہوں نے کہا یہ جعلی ہے. اطہر ملا صاحب نے یہ کہا, اگر آپ ہیڈ لائن ان کو اوپینین ہے, میں کہا کہ بادی نظر میں جعلی ہے. جس وکیل جعلی ہے, جس جج سے گفتگو جعلی ہے, جس جج سے گفتگو ہونے کی بات ہو رہی ہے, میں یہ نہیں جانتا. اب یہ تو آؤٹ کم ظاہر 2 لوگ جانتے ہیں. اب اس کیس میں بتاؤں سب سے پہلے ہوگا کیا. ایک جج صاحب نے ایک سنی سنائی بات کو ایک ایفیڈیوٹ کی کیا سنی سنائی نہیں, ان کے سامنے ہوئی گفتگو ایفیڈیوٹ کی صورت میں سامنے رکھتے ہیں. عدالت میں معاملہ گیا ہے, کنٹیمپٹ نوٹسز ہیں, وہ کہیں گے ثابت کریں اس کو. اب ظاہر ہے جو گفتگو میری اور آپ کی کسی لان میں بیٹھ کے ہوئی ہے, نہ آپ ثابت کر سکتے ہیں نہ میں ثابت کر سکتا ہوں. اگر میں کہتا ہوں شاہد صاحب نے مجھے یہ کہا, آپ کہیں گے ثابت کریں, میں ثابت کیسے کروں؟ بات تو آپ نے مجھے کہی. اس کے طریقے ہوتے ہیں. اس کا مجھے طریقہ بتائیں. اس کا طریقہ ہے فون ریکارڈ چیک کر لیں, ٹیلی فون ریکارڈ چیک کر لیں. دیکھیں وہ جج صاحب پاکستان میں نہیں تھے اس میں نہیں تھے تو پتہ چل جائے گا نا. میں یہی گزارش کر رہا ہوں, رجسٹرار موجود ہیں, ان کا نام آیا, پتہ چل گیا. عدالت میں یہ کہا گیا اس دن چیف جسٹس کی طرف سے کہ جسٹس صاحب تو پاکستان میں نہیں تھے. کہتے ہیں دونوں ایکس پاکستان نہیں تھے, تو پاکستان سے باہر بھی ٹیلی فون میں بات ہو سکتی ہے نا. ٹیلی فون میں بات ہوئی ہے, کوئی ذاتی سامنے تو نہیں ہوئی نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے حقائق تو دیکھ لیں. سر اگر واٹس ایپ کال ہو تو کیسے چیک کریں گے؟ میں نہیں پتہ چلے گا نا. اگر پتہ چلے گا رجسٹرار کو فون ہوا ہے, اس کو ڈائریکشنز دی گئی ہیں, رجسٹرار زندہ ہوگا, اس سے بات ہو سکتی ہے, ٹائمنگز چیک ہو سکتے ہیں, اور پھر ایک شخص نے کہہ دیا ہے, آپ اس کو فراڈ کرنے میں اندر کر دیں. یار تم نے فراڈ کیا ہے, تم نے چیف جسٹس اتنا بڑا الزام لگا دیا چیف جسٹس پاکستان پر. یہ دیکھیں کچھ تو کرنا پڑے گا نا اس کو, ورنہ اس کو بھی نظر کر دیں جو ہم ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں. 3 سال بعد لندن جانا, لندن سے اسی جگہ سے نوٹرائز کرانا, سچ بات بھی ہو, ایک اینگل سن لیں, فرض کریں وہ سچ کہہ رہے ہیں. یار میرے پاس تو کوئی طریقہ نہیں ثابت کرنے کا سچ ہے یا غلط بیانی. سو آئی ایم شیور دیکھیں نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں, ہم سارا دن باتیں کرتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اسلام آباد ہائی کورٹ تو کہتی ہے کہ جھوٹ ہے, لیکن چلیں انہوں نے یہ ایفیڈیوٹ دینا تھا, لیٹس اسیوم
3 سال انتظار کیا، اس سے بھی کوئی پرابلم نہیں. لوگ 3 سال کیا 10 سال بعد بھی آ کے بات کرتے ہیں. دیٹس آلسو ناٹ اے پرابلم. دا اونلی کویسچنیبل تھنگ از کہ جاتے ہیں لنڈن جا کے اسی جگہ سے نوٹرائز ہوتا ہے جہاں میاں صاحب کی رپورٹیں نوٹرائز ہوتی ہیں، جبکہ یہ پاکستان بیسڈ ہیں، پاکستان میں کرا سکتے ہیں. ان کے صاحبزادے نے پچھلے انٹرویو میں کہا کہ لنڈن میں ملاقات بھی ہوتی ہے میاں صاحب سے. پچھلی ملاقات تو ہوئی، اس دفعہ تو کہہ رہے ہیں جی مجھے نہیں پتا ہاں یا نہ، میں کیا سو اگر میاں صاحب، میں اب آپ سے پوچھ رہا ہوں، سابق وزیر اعظم ایک صاحب لنڈن جائیں، فرض کریں یہ ثابت ہو جائے کل کیونکہ میاں صاحب سے ملاقات بھی ہے، ایک لکھ کے دیں بیان حلفی کہ میری میاں نواز شریف سے کوئی، یا میاں صاحب لکھ کے دے دیں میری سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اگر ملاقات ہوئی ہو، انہوں نے بندہ بھیجا ہو ساتھ جاؤ اس کو نوٹرائز کرا کے لاؤ، آپ کو لگتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے؟ میں آپ سے سوال کر دیتا ہوں کہ کیا میاں صاحب سے ملاقات کرنے پر اس بیان حلفی پر کو فرق پڑتا ہے؟ آپ کے خیال میں نہیں پڑتا؟ میں آپ سے سوال کر، آپ کہہ دیں کیا اسی بات پر، اسی شخص سے نوٹرائز کرانے پر جہاں میاں صاحب نے بھی نوٹرائز کرایا ہو، کوئی فرق پڑتا ہے؟ جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ میاں صاحب سے ملے، انہوں نے کہا کہ جناب میرے ضمیر پہ بڑا بوجھ ہے، انہوں نے اعتراف کیا ان کے سامنے، میں اب آپ نے بات کی ہے نا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیان حلفی لکھ کر آپ نوٹرائز کرا کے دے دیں، وہ آ گیا. اس سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی فرق پڑتا ہے اس بیان حلفی پر. نہ میاں صاحب صاحب ملنا کوئی جرم ہے. میں گزارش کرتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں میں آپ سے 100% اتفاق. جی اگر یہ کانٹینٹس ٹھیک ہیں جی پھر تو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. یہ ضرور ہے کہ کسی نے پش کیا، لیکن پھر بھی اگر سچ ہے تو سچ ہے. ایک جج کو ایک دوسرے جج کو فون کر کے کسی چیز کو انفلوئنس کرنے کی، لیکن اگر دوسرے جج صاحب نے اس کو ڈینائی کر دیا، اب یہ کہتے ہیں آپ ثابت کریں، بارے ثبوت آپ پر ہے، آپ نے یہ الزام لگایا ثابت کریں، اور اس ثبوت ثابت کرنے کے پورے پروسیس میں یہ پتہ چلتا ہے جج صاحب لنڈن گئے، میاں صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے نوٹرائز کرنے کے لیے اپنا منڈے نو نال حسین نو کہا جا کے ذرا نوٹرائز تو کرا کے لائے بیان، ہاں یہ بیان ٹھیک ہے. وہ واپس آئے، اب ثابت نہیں کر پا رہے آپ کچھ بھی، لیکن جب یہ کنیکشن، اگر یہ سارا کنیکشن بن گیا پھر کیا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا. سو ایک جج، ایک سٹنگ جج کے اوپر الزام لگا دے، اگر چل گیا تو چل گیا، نہیں چلا تو لگایا نا. اگر میں سٹنگ جج میں الزام لگایا، میں آپ نے جو بات کی اس کو آگے بڑھا دیتا ہوں نا، میں آپ کو ڈسپیوٹ نہیں کرتا آپ کی جو سیکوینس آف ایونٹس ہیں، کہ میں یہ پہلے بھی ہو چکا ہے ارشد ملک کے معاملے میں، کہ ایک جج ہے، اس پہ ایک وزن ہے، وہ کہتا ہے یار میرے سامنے چیف جسٹس پاکستان نے یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ نوٹرائز کرا کے اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے. میاں صاحب کو ملا ہو نہ ملا ہو، اس نوٹری پبلک سے کرائی ہو نہ کرائی کو فرق نہیں پڑتا. اس نے ایک بات حلفیہ بیان قسم اٹھا کر دے دی. لیکن اگر میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں دو صورتیں، اگر تو سچ ثابت ہو جائے پھر تو یہ چیز تھوڑی سی بہت زیادہ امٹیریل ہو جاتی ہے، ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، ایک جگہ سے نوٹرائز ہوا یا نہیں ہوا. لیکن اگر یہ ثابت نہیں ہوتا تو پھر یہ ساری چیزیں ریلیونٹ ہو جاتی ہیں کہ کیا عدالتوں کو اسکینڈلائز کرنے کی ایک پوری کوشش لنڈن میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں بیٹھ کے ہوئی یا نہیں ہوئی. اسکینڈلائز کی ہے یار، یہ اسکینڈلائز نہیں ہے سر، یہ اسکینڈلائز نہیں ہے، یہ اسکینڈلائز نہیں ہے. ایک شخص نے حلفیہ بیان دیا ہے، وہ چیف جسٹس رہا ہے، میری بات ایک گلگت میرے بلتستان سامنے کا چیف ایک جسٹس اور رہا حلفیہ بیان ہے، دس از آلسو این ایفیڈیوٹ. یہ ایفیڈیوٹ ہے ارشد ملک صاحب کا. جی اس ایفیڈیوٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے رشوت کی آفر کی آپ لوگوں نے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ ناصر جنجوعہ مجھے لے کر گئے، انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کے حق میں فیصلہ دینا ہے. 500 ملین کی آفر کی گئی، 100 ملین یوروز کا اور 20 ملین جو ایکویولنٹ ہے انہوں نے کہا گاڑی میں پڑا ہے. میرے لیے اپنا فیوچر سیکیور کرنے کا ایک سنہری موقع تھا، میں نے انکار کیا. ناصر جنجوعہ نے مجھے ملتان ویڈیو دکھائی، جو کہ وہ ڈاجی ویڈیو جس کے بارے میں بڑا ذکر ہوتا تھا کہ یہ ویڈیو ان کو دکھائی گئی. انہوں نے کہا مجھے یہ ویڈیو دکھانے کے بعد انہوں نے مجھے پریشرائز کیا، بلیک میل کیا کہ نواز شریف کے حق میں بیان دو. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے دھمکی دی گئی. پھر میں جب عمرہ کرنے مدینہ گیا تو مدینہ میں مجھے حسین نواز سے ملایا گیا، اس نے مجھے دھمکی دی، تھریٹننگ ٹون میں آواز کی، 500 ملین کا کہا، کینیڈین نیشنلٹی کا کہا. مجھے بتائیں یہ بھی ایک حلفیہ بیان ہے جو آپ کے خلاف. کارروائی کرے نا، آپ اس کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں. کارروائی میں حق میں کوئی بات نہیں استعمال کرنا چاہتا. آپ نے کہا بیان حلفی آ گیا، بیان حلفی دے دیا، اس کا جوابی بیان حلفی آنا چاہیے میاں صاحب اور حسین کی طرف سے کہ ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی. پوچھ لیں نا. کس سے؟ آپ ہی سے پوچھو. آپ نہیں، مجھ سے نہ پوچھیں، جن کے نام آئے ان سے پوچھ لیں. جج ارشد ملک کو انویسٹیگیٹ کیا لاہور ہائی کورٹ نے اور نوکری سے نکال دیا. اگر یہ بیان حلفی تھا تو جج ارشد ملک بیان حلفی دیتا ہائی کورٹ کو، ہائی کورٹ سمن کر لیتا میاں نواز شریف صاحب کو، حسین نواز صاحب کو،
جو بھی دیگر نام اس میں لکھے ہوئے ہیں بنا لے، یہ ہونا چاہیے، میں تو اس کے حق میں ہوں. آپ نے لیکن یہاں پہ پھر چیف لیکن جسٹس آپ تو کہتے ہیں کہ حاکم نثار صاحب کو جوابی بیان حلفی دینا چاہیے. اب اس کے جتنے کانٹینٹ ہے اس کے جواب میں جوابی بیان حلفی بالکل مانگ لیں، جوابی بیان حلفی مانگ لیں. آپ ہی کہہ دیں نا. نہیں میں تو میرا نام ہو تو میں دے دیتا ہوں. آپ کا نام تو اس اگر آپ ایگریمنٹ میں مجھ سے بھی نہیں ہے بیان سر حلفی جس چاہتے پہ ہیں آپ میں دے دیتا ہوں، لیکن میرا نام نہیں ہے. جن کے نام ہے مانگ لینا. یہ بیان حلفی کس کو دیا؟ ہائی کورٹ کو دیا گیا نا. کس کو دیا ہے؟ جی جی. تو ہائی کورٹ نے یہ بیان حلفی دیکھنے کے بعد ارشد ملک کو نوکری سے نکالا ہے، اور وہ ایک جج نہیں تھے. کیونکہ انہوں نے اپنے جو جج کا سٹینڈرڈز ہیں جو انہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو رپورٹ کرنا چاہیے تھا وغیرہ، انہوں نے نہیں کیا. میرے بھائی یہ بڑی سیریس بات ہے کہ اگر Politician سے ملاقاتیں کی. کیس میں انٹرفیئر کیا جا رہا ہے ٹھیک. کسی شخص کی طرف سے اور ملزم کی طرف سے، تو بڑا سیریس بات ہے. ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے.